بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آج کا قصہ ایک درویش کا اور ایک بہلول نامی شخص کا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے، اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ شہر بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ وہ پورے بغداد میں مشہور تھے۔ ان کے پاس دنیاوی علم بھی تھا اور دینی علم بھی تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے علم سے مستفید ہونے آتے تھے، لیکن وہ خود بھی ابھی علم سیکھ رہے تھے اور ان کو ایک اللہ والے سے ملنے کا شوق تھا، کیونکہ انہوں نے اس اللہ والے کے علم کے بارے میں کہیں سے سن رکھا تھا۔ ایک دن درویش اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ کیا کسی کو پتا ہے کہ بہلول کہاں ہے؟ درویش کی بات سن کر سب نے نفی میں جواب دیا۔ پھر درویش نے کہا کہ کیا کوئی میرے لیے اسے ڈھونڈے گا؟ تو ان میں سے ایک شاگرد فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں ڈھونڈوں گا اسے۔ چنانچہ اب وہ شاگرد بہلول نامی شخص کی تلاش میں نکل پڑا اور اسے بہلول ایک درخت کے سائے تلے لیٹا مل بھی گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے درویش کے پاس گیا اور بہلول کا پتہ بتایا۔ اب درویش بہلول سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کے چند شاگرد بھی تھے۔ جب وہ بہلول تک پہنچے تو وہ ابھی بھی اسی طرح لیٹا ہوا تھا۔ درویش نے بہلول کو سلام کیا تو وہ اٹھ بیٹھ گیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ بہلول شاید ان کو پہچان گیا تھا اور پوچھا کہ تم وہی ہو جس سے لوگ علم حاصل کرنے آتے ہیں؟ درویش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا بتاؤ، کیا تمہیں کھانے کے آداب پتہ ہے؟ درویش کو تعجب تو ہوا کہ بہلول نے اچانک یہ سوال کیوں کیا، لیکن پھر سر ہلایا اور کہا ہاں میں جانتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہوں، چھوٹے نوالے بنا کر آرام آرام سے چباتا ہوں، کھانے کے دوران دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہوں اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہلول اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور کہا تمہیں تو کھانے کے آداب پتہ ہی نہیں ہے، اور کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بہلول کی بات سن کر درویش کے ساتھ کھڑے شاگرد بہت حیران ہوئے اور درویش سے کہنے لگے کہ صاحب یہ دیوانہ ہے، آپ اسے چھوڑیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ درویش نے مسکرا کر کہا دیوانہ تو ہے لیکن اپنے علم کا دیوانہ ہے، مجھے واپس نہیں جانا، بہلول سے کچھ کام ہے۔ اور درویش بہلول کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دور جا کر بہلول ایک ویران جگہ پر بیٹھ گئے۔ درویش ان کے پاس بیٹھ گئے۔ بہلول نے کہا تم کون ہو؟ درویش نے جواب دیا میں وہی ہوں جس کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ بہلول نے پھر ایک اور سوال کیا اور کہا چلو تم گفتگو کا طریقہ ہی بتاؤ، یہ تو پتا ہوگا تمہیں۔ درویش نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، میں بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، فضول گوئی نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر بات کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری فضول بات نہیں کرتا، کیونکہ فضول گوئی سے کسی کا بھی دل دکھ سکتا ہے، اور میں سامنے والے کی استطاعت دیکھ کر ہی بات کرتا ہوں اور اپنی گفتگو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ضرور شامل کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا تمہیں کھانے کے اہم آداب معلوم نہیں تھے، لیکن تمہیں تو گفتگو کے بھی اہم آداب نہیں معلوم۔ بہلول وہاں سے اٹھ گیا۔ اس بار شاگردوں کو اس پر بہت غصہ آیا اور درویش کو کہا یہ دیوانہ ہے اور آپ اس کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں۔ درویش پھر مسکرا دیے اور کہا کہ مجھے بہلول سے کچھ کام ہے، اور پھر سے بہلول کے پیچھے چلے گئے اور راستے میں ہی روک لیا۔ بہلول نے درویش کی طرف ایک سوال اور داغا اچھا مجھے سونے کے آداب بتاؤ۔ درویش نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت اور ذکر کر کے سوتے ہیں۔ مزید اپنے علم کے مطابق سونے کے اور آداب بھی بتا دیے، لیکن بہلول ان کے اس جواب پر بھی خوش نہ ہوا اور کہا کہ تمہیں تو سونے کے آداب بھی نہیں پتا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو درویش نے بہلول کا دامن پکڑ لیا
اور کہا آپ مجھے یہ علم سکھا دیں، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ بہلول ادھر ہی بیٹھ گیا اور بولنا شروع کیا، کھانے کے آداب جو تم نے بتائے وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ حرام طریقے سے کما رہے ہیں یا حلال، ہم اپنے گھر والوں کے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں، اور اگر حرام کما رہے ہیں تو کھانے کے وقت جو مرضی اعمال و اہتمام کر لیں وہ کام نہیں آئیں گے۔ گفتگو سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، ورنہ زبان سے آپ جتنی مرضی اچھی بات کہہ لیں، جب تک دل صاف نہیں ہوگا ان اچھی باتوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارا رب دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور سونے سے پہلے سب سے پہلا عمل لوگوں کو معاف کرنے کا ہے اور استغفار کرنا ہے کہ آج میں نے جن جن کے دل دکھائے، اے میرے رب مجھے معاف کر دیں، اور جن کی وجہ سے میرا دل دکھا میں نے انہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ صاف دلوں میں رہتے ہیں، دل میں کسی قسم کا کینہ و بغض اور نفرت نہ ہو، اور نہ تمہارا دل و مال دولت کی شہوت سے بھرا ہو، اور نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ درویش بہلول کی بات سن کر مسکرا دیے اور ان کو بہت دعائیں دی۔ ساتھ بیٹھے شاگردوں نے بھی بہت حیرانی سے بہلول کو دیکھا تھا، وہ اپنے رویے پر ذرا شرمندہ بھی ہوئے۔ شاگردوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان پر اس دن یہ بات کھلی تھی کہ چاہے آپ صاحب علم ہی کیوں نہ ہو، کسی سے مزید علم سیکھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بات نہیں پتا تو پوچھنی چاہیے، بھرم میں نہیں رہنا چاہیے۔ دوستو، ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے تو ہم خود کو اس دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کی بات سے انکار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ پتا ہے۔ حالانکہ ایسا رویہ ہمیں اسلامی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ انبیاء اور صحابہ بخوشی ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے، ان میں کوئی حد نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مقابلہ بازی تھی۔ تو اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اچھے علم کی بات بتائے تو اس پر بحث کرنے کے بجائے اگلی بات سمجھنی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔